عرصہ پہلے انہوں نے 5 ریڈ کلر کے ریڈ ہائفر، جن کو وہ نام دے رہے ہیں، ریڈ ہائفر انگلش میں کہا جاتا ہے، ہائفر کا ورڈ گائے کے لیے بولا جاتا ہے، اور ایسی گائے کے جس کو کبھی بھی کھیتی باڑی کے لیے یوز نہ کیا جائے، کبھی اس کا دودھ نہ دھویا جائے، اور اس طریقے سے یعنی وہ بالکل جوان ہو. ان کی جو اپنی شریعت ہے ٹیمپرڈ فارم میں، اس کے تحت کم از کم اس کی عمر 3 سال ہوگی تو وہ اس کی قربانی کریں گے، اور وہ اپریل 2024 کے اندر اس کی عمر 3 سال ہو جائے گی سب کی. امریکہ سے انہوں نے یہ 5 خریدی تھی $5 لاکھ کے عوض، ہر ایک کی قیمت $1 لاکھ ہے. اب وہاں سے ویسے امپورٹ کرنے کے اوپر پابندی ہے اس طرح کے جانور، وہ انہیں پیٹس کی فارم میں لانے پڑے ہیں. اس ایشو کو اٹھایا TRT چینل جو ہے ٹرکی والوں کا، ترکیے کا، سب سے پہلے انہوں نے اٹھایا، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان سپیکرز اس کے اوپر مختلف ویلاگز بنا رہے ہیں، مختلف ویڈیوز ریکارڈ کروا رہے ہیں، مختلف چینلز کے اوپر اس کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے. حالانکہ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا، نہ تو ہماری مرضی سے کچھ ہونا ہے اور نہ ان کی مرضی سے کچھ ہونا ہے. لوگ ڈرے بیٹھے ہیں، وہ لوگ جن کا ایمان قرآن کے اوپر تھا، وہ یہودیوں کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے پریشان ہے کہ کہیں دجال ہی نہ نکل آئے. دجال کو نہ کوئی مسلمان نکال سکتا ہے، نہ کوئی یہودی نکال سکتا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں جتنی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اس میں تو ابھی دور دور تک کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی. رہا مسلمانوں کا ایشو، تو وہ تو مسلمانوں پہ جب بھی کبھی کوئی مشکل وقت آئے تو وہ امام مہدی کے آنے کا انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دجال کے نکلنے سے متعلق خبریں دینا شروع کر دیتے ہیں. اس سے زیادہ مشکل وقت مسلمانوں پہ تاتاریوں کی شکل میں آیا تھا، اور وہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکا، تا وقت کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کمزور کیا، اور پھر انہی میں سے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا. اس وقت جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوا، آج کل تو جو ہو رہا ہے یہ اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے. اس وقت بھی لوگوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ بس امت ختم کے ختم. 8 سے 100 سال پہلے تک آپ دنیا میں کوئی مسلمان ملک دکھا سکتے تھے جو آزادی کے طور پر زندگی گزار رہا ہو. آج پھر سے 60 اسلامک ملک موجود ہیں الحمدللہ. جب سے یہ ورلڈ وار 2 کے بعد امپائرز کا سلسلہ ختم ہوا ہے، اگرچہ مسلمانوں کو آزادی مل گئی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اوورآل حکمران دنیا کے وہی الائڈ فورسز ہیں جنہوں نے ورلڈ وار 2 کے اندر کامیابی حاصل کی تھی. لیکن اس دفعہ ورلڈ آرڈر چینج ہو گیا. پہلے تو جو بھی قبضہ کرتا تھا دوسرے کے ملک کے اوپر، وہ اس پہ براہ راست حکومت کرتا تھا. لیکن اب چونکہ قوموں، نیشنز کی بنیاد کے اوپر ملک بن چکے ہیں، امپائرز ٹوٹ چکی ہیں، لہٰذا اب جو رول کرنے والا معاملہ ہے وہ ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے. یہ ہم لوگ جو آئے دن گلا کرتے ہیں یورپین طاقتوں کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے، کہ وہ انٹرفیئر کرتے ہیں، تو ان کو حق پہنچتا ہے انٹرفیئر کرنے کا، کیونکہ انہوں نے دنیا کو فتح کیا ہے. اور اس دفعہ چونکہ فتح کر کے انہوں نے ملک ہمارے حوالے کیے اور صرف حکمرانوں کو قابو کیا، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں آزادی ملی ہوئی ہے. اس وقت حکومت انہی کے پاس ہے جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے اندر پوری دنیا کو شکست دی. سلطنت عثمانیہ جنگ عظیم اول میں ختم ہوئی، اور کوئی تھوڑی بہت رمق تھی تو ورلڈ وار 2 کے بعد وہ بھی ختم ہوگی مسلمانوں کی. لہٰذا اب اس پریزنٹ ورلڈ کے اندر صرف جوش پہ مبنی تقریریں کرنے سے، باتیں کرنے سے، ویلاگز بنانے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا، جب تک کہ ہم انہی اصولوں کے اوپر ترقی نہیں کریں گے جن اصولوں کے اوپر آج کے ماڈرن ورلڈ کے اندر قوموں نے اپنا مقام حاصل کیا، یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر. باقی آپ کو جو مرضی کوئی کہتا رہے کہ جی ہم 2 ارب ہیں، 2 ارب چھوڑ دیں آپ 10 ارب بھی ہوں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک آپ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں، لوگوں کو بری لگتی ہے، آج میں نام لیے بغیر مثال دے دیتا ہوں. مسلمانوں کے بڑے جنگی لیڈروں میں سے کوئی پرانا لیڈر، اس جیسے 1000 لوگ بھی آج اگر میدان جنگ میں اتر آئے تو ایک یہودی کلاشن کوف کے ساتھ، یہ بھی اب خیر پرانا انسٹرومنٹ ہو گیا ہے، اب تو اس سے جدید اسلحے آ چکے ہیں، وہ سامنے سے آئے تو کوئی اس ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سیدھی سی بات ہے. اور جو سب سے بڑا ایشو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہے وہ ایئر سٹرائکس والا ایشو ہے. ہمارے پاس
فضائیہ کی جو طاقت ہے یہ بہت کمزور ہے ایز کمپیئر ٹو امریکہ کے اور یورپ کے. اور یہی وجہ ہے کہ طالبان کو 20 سال لگے ہیں, ابھی بھی انہوں نے کوئی امریکنز کو شکست نہیں دی ہے. امریکہ خود چھوڑ کے چلا گیا افغانستان, کیونکہ انہیں ایک بھاری ایک خرچہ کرنا پڑ رہا تھا. ادروائز اگر اب بھی وہ چاہتے تو سسٹین کرتے. زمینی جنگ میں وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے, اور اس میں بھی کوئی مسلمانوں کا بنایا ہوا اسلحہ نہیں تھا. یہ اسلحہ رشیا دیتا تھا طالبان کو. ظاہر ہے ان کے پاس تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. رشیا نے جو کولڈ وار ہاری تھی امریکہ سے انہی افغانیوں کے تھرو, اس کا بدلہ پھر انہوں نے اتارا. تو اسلحہ ان کا, ٹیکنالوجی ان کی, اور ہمارے پاس صرف وی لاگز ہیں بنانے کے لیے, لوگوں کے خون گرمانے کے لیے. تو ان خوابوں کی دنیا سے باہر نکلے اور ریئل ورلڈ کو پہچانے. یہ کوئی بزدلی والا معاملہ نہیں ہے, یہ حقائق والا معاملہ ہے, اور حقائق کے ساتھ ہی دنیا چلتی ہے. سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میدان جنگ میں تلوار کے ساتھ آتے تھے تو سامنے سے رومن جنرل بھی تلوار کے ساتھ ہی آتا تھا. یہ نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی پسٹل تھی, ورنہ وہ تو حضرت خالد ابن ولید کو قریب ہی نہ لگنے دیتا. تو یہ جو آپ کو ایک جھوٹ بولا جاتا ہے نا کہ برابر کا اسلحہ نہیں تھا اور صحابہ کرام نے فتوحات حاصل کر لی, پارشلی یہ بات درست ہے. کوانٹٹی وائز ان کے برابر کا نہیں تھا, لیکن کوالٹی وائز وہی تھا. تلوار کے مقابلے پہ تلوار ہی ہوتی تھی. آج مجھے بتائیں ہمارے اسلحے کیا اس قابل ہیں کہ ہم ان کو آنکھیں دکھائیں؟ ہمارے پاس F-16 ہے, اور اس کے بھی جو پرزے خراب ہوتے ہیں, کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہمیں امریکہ کی منتیں کرنی پڑتی ہیں. اور اسرائیل کے پاس F-35 ہے. ہاں جی, 16 دوڑی 32 3 وچ جمع کرو تے 35 آندا ہے. F-16 اور وہ F-35, اتنا فرق ہے. اسے رن وے پہ بھی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, ایسے ہی اڑتا ہے اور ایسے ہی وہ اتر بھی جاتا ہے. اور یہ تو میں نے آپ کو ایک چیز بتائی ہے, اور کافی ساری چیزیں ہیں, اور اسرائیل نے ثابت کیا ہے. 67 میں اس نے پوری عرب دنیا کو شکست دی ہے. اس کے بعد سے بھی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس وقت یورپ اور امریکہ اسرائیل کی پشت کے اوپر کھڑے ہیں, اور ہمارے معاملات صرف دعاؤں تک ہی ہو سکتے ہیں, یا زیادہ سے زیادہ ہم کوئی مذمتی قرارداد پیش کر سکتے ہیں. باقی یہ کہنا کہ ہم 2 ارب ہیں, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, یہ ساری باتیں ہم 7 اکتوبر کو بھی سن رہے تھے, اور اینڈ رزلٹ آپ کے سامنے ہے. میں نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ اب اسرائیل اس معاملے کو فنش کرے گا بالکل. اور لوگ کہہ رہے تھے جی آپ دیکھیں گے یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. میں نے کہا تھا یار خوابوں کی دنیا سے باہر نکلو. ٹھیک ہے, آپ نے ڈالرز بنا لیے اس طرح کے وی لاگز بنا کے, لوگوں کا خون بھی گرما لیا, نوجوان نسل کے مینٹل ماڈل بھی بدلنے کی کوشش کی, اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا. یہ صرف علمی شاوت ہے, ویڈیوز میں پوری کریں, ڈسکشن میں پوری کریں, اس میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ذہن میں رکھیے گا. جس طرح ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ آج تک جتنی بھی اسلامک آرگنائزیشنز آئی ہیں جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا, انہوں نے اصل مرض کو نہیں پکڑا, یا خلافت موومنٹ جو ہے انہوں نے اصل مرض کو نہیں پکڑا, اور وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی اکثریت ان عقائد اور نظریات کے اوپر ہے جو صراحتاً قرآن و سنت کے منافی ہیں. جب تک آپ ان کے عقائد درست نہیں کرتے, ان کے اوپر اسلامی نظام کا فائدہ ہی نہیں, کیونکہ وہ تو اس اسلام کو مانتے ہی نہیں جو قرآن و سنت میں لکھا ہے. وہ تو صوفیاء کے اسلام کو مانتے ہیں, وہ تو بزرگوں کے اسلام کو مانتے ہیں. ان کے تحت تو ہر بزرگ کا مزار بننا چاہیے, قرآن و سنت کے تحت تو مزارات ہونے نہیں چاہیے. اب مجھے بتائیں اتنا بڑا جب کنفلکٹ آئے گا تو کیا اسلامک سزائیں ان کے اوپر نافذ ہوں گی, کیا اسلامک نظام ہوگا؟ خیر یہ الگ سے ٹاپک ہے, یہ ٹاپک نہیں تھا. ٹاپک وہی جو 5 گائے خریدی ہیں انہوں نے, جس کی وجہ سے مسلمان پریشان ہے کہ پتہ نہیں اب ان کا مسایہ نکل آئے گا, اینٹی کرائسٹ, مسیح الدجال, جھوٹا دجال. وہ بھی مسایہ ہے, وہ جھوٹا مسایہ ہے, اور ہم عیسیٰ مسیح کے ماننے والے ہیں جو کہ سچے مسیح ہیں. یہ جو اپریل 2024 کا لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے جو 5 ہائفر منگوائی ہوئی ہیں گائے, ان کی قربانی کرنی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے وہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے, ٹیمپل کی تعمیر دوبارہ سے شروع کر دینی ہے, اس کے لیے قربان گاہ بھی انہوں نے بنا لی ہے. تو اہم ممکن ہے کہ ایکٹیویٹی پرفارم ہی نہ ہو سکے. اگر ہو بھی جائے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ اگلا معاملہ بھی وہ چلا سکے. یہ خواہش بڑے عرصے سے ان کی چل رہی ہے, اور اگر وہ بھی کرنے میں کامیاب ہو جائیں تب بھی اس کا کوئی دجال کے نکلنے کے ساتھ تعلق نہیں ہے. وہ اللہ نے اپنی مرضی سے ہی نکالنا ہے جب بھی نکالنا ہے. ہاں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے بعد جب تیسرا ٹیمپل بن جائے گا تو ہمارا مسایہ آئے گا. یہ ان کا عقیدہ ہے, یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. ہاں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جھوٹا مسایہ آئے گا جو یہودیوں کو لیڈ کرے گا, اور سچے مسایہ عیسیٰ ابن مریم ہے جو اس دجال کو قتل کریں گے.
اور اس کے اوپر میں کافی دفعہ تفصیلاً ویڈیوز بنا چکا ہوں. آج ٹاپک نہیں کہ میں اسے ڈسکس کروں، آج اس مین ٹاپک کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس حوالے سے. جو اس وقت ٹیمپرڈ فارم میں تورات موجود ہے، انجیل مقدس کے نام سے جو بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور والے ہیں وہ مفت بھی بھجوا دیتے ہیں. ویسے اس کا پی ڈی ایف بھی پروفیشنل اویلیبل ہے گوگل کے اوپر، اگر آپ جائیں ٹائپ کریں تو آپ کو مل جائے گا. اس میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے تورات، اور نیو ٹیسٹمنٹ یعنی انجیل، اور باقی انبیاء کے صحائف اور زبور اور باقی جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں. اس میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس میں آپ کو ایک چیپٹر ملے گا بک آف نمبرز، گنتی کا باب. اس میں جو چیپٹر نمبر 19 ہے اس میں پاکی حاصل کرنے کا طریقہ، یہ ایک باقاعدہ پورا چیپٹر ہے جس میں آلموسٹ 22 آیات ہیں. اس میں جو یہودیوں کے ہاں پاکی حاصل کرنے کا طریقہ ہے ان کے پریسٹ کے لیے، یا ربائی ان کو کہتے ہیں وہ، ان کے لیے وہ یہ ہے کہ سرخ کلر کی گائے کو ذبح کیا جائے، اور اسپیسیفکلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ اس میں موجود ہے. وہی لیگیسی وہ پھر آگے لے کے چل رہے ہیں. یہ واقعہ قرآن کے اندر بھی آیا لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں واقعات کے اندر. ظاہر ہم تو وہی واقعہ مانیں گے جو قرآن میں ہے. پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ توریت کے اندر کون سا واقعہ لکھا ہوا ہے. توریت کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اس طرح ایک بچڑے کی قربانی کریں گے جو شوخ ریڈ کلر کا ہو. قرآن نے اس کے لیے جو ورڈ یوز کیا ہے وہ شوخ زرد کلر ہے. اب جو لنگوسٹک کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ایک لینگویج کا بیریئر ہے. عربی زبان میں اس کے ایکویلنٹ یہی ورڈ یوز ہوتا تھا. ویسے بھی ڈارک زرد کلر اور شوخ ریڈ کلر آلموسٹ قریب قریب ہوتے ہیں، لہذا اس میں زیادہ تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال وہ ایک یونیک قسم کا بچڑا تھا جس کی پوری تفصیلات سورۃ البقرہ میں آئی ہیں، جو انہوں نے بہانے کیے کہ ہمیں بتایا جائے کس رنگ کا ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز اس کی کھول کے بیان کی. شکر اینڈ پہ انہوں نے انشاءاللہ کہا، قربانی کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے. قرآن تو اس کی ریزن یہ بتاتا ہے کہ چونکہ سامری جادوگر نے ایک بچڑا بنایا جو کہ بولتا بھی تھا، اور وہ بنی اسرائیل کے لیے آزمائش تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ ہم نے فتنے میں ڈالا ہے تیری قوم کو، اے موسیٰ، جو تو نے کوہ طور پہ آنے کی جلدی کی تو ہم نے تیری قوم کو فتنے میں ڈال دیا، اور سامری نے یہ سارا کام ان کے ساتھ کر دیا. سامری کو نظر آ گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کی خاک جو ہے اس کی برکت اس نے دیکھ لی، وہ جہاں پاؤں پڑتا تھا وہاں سبزہ نکل آتا تھا. قرآن میں اشارتاً اس بات کا ذکر موجود ہے کہ اس نے رسول کے پاؤں کی خاک لی، یعنی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے، اور ان کا پاؤں تھا یا ان کی سواری کا پاؤں تھا. بہرحال اتنی تفصیلات میں تو ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اس کو ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، اس نے وہ بچڑے میں ڈالی اور اس میں سے آواز نکلنی شروع ہوگی، اور وہ بھی ایک رینڈم آوازیں تھی. یہ نہیں تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ کلام کر لیتا تھا، بس جو بے ڈھنگم قسم کی آواز نکل آتی تھی. اور سامری نے کہا کہ یہ ہے تمہارا رب. 70,000 اصحاب موسیٰ جو صحابہ تھے مرتد ہو گئے ایک دن کے اندر، اور بعد میں پھر قتل مرتد کی سزا آئی ان کے لیے. توریت میں بھی ذکر موجود ہے اور قرآن کے اندر بھی کہ اپنے اپنے قبیلے کے لوگ ان لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے اس بچڑے کو رب مانا. اس کے ذریعے ان کی توبہ قبول ہوگی. پھر اس گائے کی محبت یا بچڑے کی محبت ان کے دل سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے کی قربانی کی جائے، اور اس پہ وہ بہانے بنا رہے تھے. اس کی ایک بظاہر ریزن بھی تھی، ایک اندھا قتل تھا جس کے قاتل کو ڈھونڈ رہا تھا. جب یہ قربانی ہو گئی تو قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے کہا کہ اس گائے کا گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کی لاش کے ساتھ ٹچ کرو تو وہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتائے گا. وقتی طور پہ وہ زندہ ہوا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان بھی مضبوط کیا کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اور قاتل کا بھی پتہ چل گیا. یہ نہیں کہ دوبارہ پھر وہ زمین پہ چلنا پھرنا شروع ہو گیا، نہیں، وقتی طور پہ گواہی دی پھر وہ دوبارہ مر گیا. جس طرح کہ عیسیٰ ابن مریم بھی وقتی طور پہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، دوبارہ وہ زندگی نہیں گزار رہے ہوتے تھے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا رول ہے کہ جو دنیا میں ایک دفعہ آیا اور چلا گیا وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا، موت کے ذریعے گیا. عیسیٰ ابن مریم چونکہ زندہ اٹھائے گئے اس لیے واپس آئیں گے. اس میں بھی میری تفصیلی ویڈیو موجود ہے. تو اس قاتل کا بھی پتہ چل گیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ بھی دکھا دیا. قرآن میں تو یہ واقعہ، توریت کے اندر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اس طرح بچڑے کی قربانی کریں، اور اس کو ذبح کرنے کا بڑا تفصیلی طریقہ ہے کہ اس میں اب واللہ عالم یہ اوریجنل ایسے ہی نازل ہوا تھا
یا اس کو انہوں نے کس طریقے سے ٹیمپر کیا. کچھ چیزیں ٹھیک بھی ہوں گی, کچھ مکس کر دی ہیں, اس میں پھر اس کو آگ لگائی گئی. قرآن میں بھی بچڑے کو آگ لگانے کا ذکر ہے, لیکن اس بچڑے کو جو انہوں نے زیورات کو پگھلا کے بنایا تھا. اس میں تو اس بچڑے کا ذکر ہے کہ اسے آپ راکھ بنائیں اور اس کی راکھ کو پھر پانی سے مکس کریں, اور پھر اس کے ذریعے جو غسل کرے گا اسے پاکیزگی حاصل ہوگی. اور یہ ایکٹیویٹی وہ دوبارہ سے پرفارم کرنا چاہتے ہیں چند پریسٹ کے اوپر, رہبایوں کے اوپر, تاکہ وہ اپنا تھرڈ ٹیمپل جو ہے اس کی تعمیر کا آغاز کریں پاک و صاف